کیا کبھی آپ نے خاموشی میں کوئی ایسی آواز سنی ہے، ایسی جو زبان سے نہ نکلی ہو مگر دل نے فوراً پہچان لی ہو، جیسے کوئی روشنی آپ کے اندر بول رہی ہو؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ صرف نبیوں سے بات کرتا ہے، مگر فقیر کہتے ہیں اللہ جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بات کر سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، آپ باقی نہ رہیں۔ اللہ سے بات کرنا یہ دعا نہیں، یہ مانگ نہیں، یہ الفاظ نہیں، یہ فنا ہے۔ جب دل ہر غیر سے خالی ہو جائے اور وجود کی دیواریں خاموش ہو جائیں، تب وہاں ایک نور ابھرتا ہے جو نہ لکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے، صرف چپ چاپ اتارا جاتا ہے۔ فقیر اسے مکالمہ الہی کہتے ہیں۔ یہ نہ تو آواز ہوتی ہے نہ خیال، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو دل کے نہا خانوں میں بولتی ہے اور بندہ سنتا ہے، سجدے کی حالت میں نہیں، سکوت کی حالت میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا واقعی ہی اللہ کسی بندے سے براہ راست بات کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالموں کی اصل روح کیا تھی؟ فقر اور قلندری میں اللہ سے گفتگو کی حقیقت کیا ہے؟ کشف، الہام اور واردات کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے؟ اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، کیا آپ کے دل نے کبھی اللہ کو سنا ہے؟ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان راستوں کے مسافر ہیں جہاں علم لفظوں سے آگے جاتا ہے اور دل وہ کچھ جانتا ہے جو زبان نہیں کہہ سکتی، آئیں باطن کے ان راستوں پہ جہاں انسان خاموش ہوتا ہے اور اللہ بولتا ہے۔ اللہ کی بات یہ کوئی آواز نہیں، کوئی لفظ نہیں، یہ وہ لمس ہے جو روح کے سب سے نازک گوشے کو چھو جائے اور آپ کو ایسا لگے جیسے کوئی آپ کے دل کے اندر سے آپ کو پکار رہا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے بات کی براہ راست بات۔ یہ کلام کی صرف سند نہیں، یہ انسان کے رب سے قرب کی باقی رہ جانے والی واحد امید ہے۔ لیکن یہ مکالمہ کہاں ہوا؟ کسی محل میں نہیں، کسی مسجد میں نہیں، ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس سنسان وادی میں، تنہا لمحے میں۔ وہ لمحہ جس میں کوئی اور آواز باقی نہ رہی سوائے اس آواز کے جو دل کو باہر سے نہیں اندر سے چیر کر آتی ہے۔ اللہ بات کرتا ہے مگر اس کا بولنا ہمارے سننے جیسا نہیں اور اس کا کلام ہمارے لفظوں جیسا نہیں۔ وہ کبھی خاموشی کی تہہ میں چھپی ہوئی ایک روشنی بن کر اترتا ہے، کبھی دل میں ہلکی سی لرزش اور کبھی ایک ایسی واردات جو ہزاروں صفحے لکھوا سکتی ہے مگر بیان نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کے ساتھ اللہ کا تعلق کلام کے 3 پردوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 صورتوں سے۔ پہلی صورت ہے الہام، جو دل پر گرتا ہے، جیسے پہلی بار روشنی کا بوسہ ہو۔ دوسری صورت ہے پردے کے پیچھے سے، جیسے نیند اور بیداری کے بیچ کوئی کہہ رہا ہو میں ہوں۔ اور تیسری صورت فرشتے کے ذریعے، جیسے وحی، مگر باطنی وحی کی ایک شکل فقیر کے لیے کشف ہے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں جبرائیل بھی ساتھ نہ جا سکے، جہاں کلام لفظوں سے نہیں محبت سے ہوتا ہے، جہاں سوال و جواب نہیں ہوتے، فقط نظر کا سوال اور دید کا جواب ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقیر کہتا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے بولنا نہیں آنا چاہیے، خاموش رہنا آنا چاہیے۔ فقیر جانتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی زبان خاموشی ہے۔ وہ سجدے میں نہیں، شاید آپ کی بے بسی میں بولے۔ وہ رات کے قیام میں نہیں، شاید کسی خاموش آنسو میں آ جائے۔ وہ کلام قرآن سے نہیں مگر دل کے اندر اس کی باز گشت ہو سکتی ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ختم ہو گیا تھا؟ کیا معراج گزر چکی؟ نہیں، فقیر کے لیے یہ سب ابھی باقی ہے، مگر ایک شرط پر، جب بندہ اپنی آواز چھوڑ دے تب اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے تعلق لفظوں سے بنتے ہیں مگر فقیر کا رشتہ اللہ سے خاموشی سے بنتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں نہ عرض ہوتی ہے، نہ گزارش، نہ دعائیں، نہ ترانے، صرف ایک خاموش حاضری جہاں روح کہتی ہے میں ہوں اور تو ہے، بس کافی ہے۔ فقیر جب اللہ کے حضور بیٹھتا ہے تو نہ ہاتھ اٹھاتا ہے نہ زبان ہلاتا ہے، بس آنکھیں جھکاتا ہے۔ وہ دل کو سپرد کر دیتا ہے۔ یہ سپردگی ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ خود مخاطب ہو جاتا ہے، لیکن وہ مخاطب عام طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک خیال بن کر آتا ہے۔ کبھی وہ خاموشی میں چھپی ایک صدا اور کبھی وہ صرف ایک کیفیت ہوتا ہے، ایسا سجدہ جو وقت سے باہر ہو جائے۔ دنیا والوں کو لگتا ہے کہ فقیر کچھ نہیں کہتا،
لیکن در حقیقت وہی سب سے زیادہ سنتا ہے، وہ خاموش رہ کر سن لیتا ہے۔ فقیر کا کلام صرف تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی میں مر چکی ہوتی ہے، جب وہ نہ کچھ بننے کی چاہت رکھتا ہو نہ دکھانے کی خواہش، تب وہ آئینہ بن جاتا ہے اور آئینے میں اللہ اپنا عکس دیکھتا ہے اور اس شخص سے کلام کرتا ہے۔ یہی پہلا مکالمہ ربانی ہے، جہاں فقیر بولتا نہیں بلکہ اللہ خود فقیر سے بولتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی چپ اور جناب ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں سب کسی اور زبان میں بات کرتی تھیں۔ یہ زبان وہی ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے اور فقیر پہچانتا ہے۔ اگر آپ کبھی کسی سناٹے میں بیٹھ کر رب سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر الفاظ نہ ملیں تو جان لیجئے یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک شروع کرتا ہے۔ فقیر کا رب سے رشتہ الفاظ پر نہیں کیفیت پر قائم ہوتا ہے۔ جب نفس خاموش ہو جائے اور دل زندہ ہو جائے تب خاموشی مکالمہ بن جاتی ہے۔ یہی فقیر کی حقیقت ہے، نہ وہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ چاہتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا جب کسی کی بات سنتی ہے تو زبان کی طرف دیکھتی ہے، مگر اللہ جب بندے کی بات سنتا ہے تو دل کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ خود بات کرتا ہے تو وہ زبان کو نہیں چنتا بلکہ دل کو اپنا تخت بنا لیتا ہے۔ کشف کیا ہے؟ کشف دراصل وہ لمحہ ہے جب پردہ ہٹتا ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن باہر نہیں، دل کے اندر۔ یہ کسی کتاب کا علم نہیں، یہ کسی استاد کی تقریر نہیں، یہ تو وہ منظر ہے جو فقیر کی خلوت میں اترتا ہے اور اس کی سجدہ گاہ کو جگا دیتا ہے۔ کشف وہ ہے جب دل کی آنکھ کھلتی ہے اور عالم حقیقت چند لمحوں کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ پیارے دوستو، الہام وہ لمحہ ہے جب اللہ کسی بات کو دل میں ڈال دیتا ہے، بغیر آواز، بغیر دلیل، بغیر استدلال کے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو نہ پڑھی گئی نہ سنی گئی، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ سے معلوم تھی، جیسے رب خود کہہ رہا ہو، یہ بات میری طرف سے ہے، اسے سنبھال لو۔ فقیر کے دل میں جب الہام اترتا ہے تو وہ بات علم نہیں، یقین بن جاتی ہے۔ واردات کیا ہے؟ واردات فقیر کی روح پر اچانک نازل ہونے والی وہ کیفیت ہے جس میں وہ وقت، وجود اور ہوش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نہ دنیا باقی رہتی ہے نہ میں کا احساس، بس ایک نورانی سی حالت، جیسے کوئی انجانی روشنی اندر اتر رہی ہو اور دل کی گہرائیوں میں کہہ رہی ہو، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ فقیر نہ دلیل دیتا ہے نہ اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ اندر ہوا، اور جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ جب دل بولنے لگتا ہے تو وہ صرف فقیر کے لیے نہیں بولتا، وہ ان سب کے لیے بولتا ہے جو دل سے سننے والے ہوں۔ اللہ کی بات ہمیشہ دل میں اترتی ہے، نہ کہ صرف دماغ میں۔ کشف، الہام اور واردات فقیر کے لیے وہی نہیں مگر روشنی ضرور ہے۔ یہ روشنیاں اگر سنبھال لی جائیں تو فقیر خود چراغ بن جاتا ہے، جو اندھیروں میں روشنی نہیں کرتا بلکہ خاموشی میں اللہ کی بات سناتا ہے۔ اللہ سے بات صرف وہی کر سکتا ہے جس نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دی ہو، جو لوگوں سے نہیں اللہ سے انس رکھتا ہو۔ وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے وہ سچائی کہ اللہ خود فرماتا ہے، میں ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ دل میں میرا ذکر کرے۔ جب ذکر محض الفاظ نہ رہیں بلکہ دل کی دھڑکن بن جائیں تو وہ ذکر نہیں رہتا، وہ رابطہ بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، کلام بن جاتا ہے۔ قلندر کا دل وہ آئینہ ہے جس میں رب جھانکتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ دل میں کہتا ہے وہ عام لفظ نہیں ہوتے بلکہ وہ نور کی ترجمانی ہوتی ہے۔ قلندر نہ دعویٰ کرتا ہے نہ وضاحت دیتا ہے، وہ خود دلیل بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ قلندر کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے جو بولتا ہے وہ اندر سے اتر کر آتا ہے، نہ کہ صرف زبان سے۔ عقل دلیل تلاش کرتی ہے، قلندر دلائل کی ضرورت سے بلند ہوتا ہے۔ قلندر کا مکالمہ زبان سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ اللہ سے بات وہی کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس کی یاد میں فنا کر دیا ہو۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جہاں نہ کوئی دعا مانگی نہ کوئی ورد کیا، مگر پھر بھی دل کو لگا رب نے کچھ کہا ہے؟ اگر ہاں تو شاید آپ کی قلندری کی پہلی دستک ہو چکی ہے۔ دوستو، آئیے آگے خاموشی سے چلتے ہیں
اس دروازے تک جہاں معرفت کی روشنی دل پر پڑتی ہے اور رب کی صدا خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، کیا مکالمہ الہی ممکن ہے؟ جی ہاں، لیکن ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا اور نہ ہر دل اس راز کو سننے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ تعلق نہ علم سے بنتا ہے نہ زبان سے، یہ دل کی ایک مخصوص کیفیت ہے جہاں بندہ خود اللہ کے حضور میں حاضر محسوس کرتا ہے۔ پہلی شرط ہے فنا۔ اللہ سے بات وہی کرتا ہے جو خود کو ختم کر چکا ہوتا ہے۔ جب تک میں باقی ہے مکالمہ ممکن نہیں، جب میں مٹ جائے تو خود اللہ بولتا ہے۔ یہ فنا صرف نفس کی فنا نہیں، یہ ارادوں، داموں، شہرت، فتنوں اور دکھاوے کی مکمل موت ہے۔ دوسرا راز ہے یاد میں استغراق۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ الہی وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم یاد کرو میں جواب دوں گا، لیکن وہ جواب سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز کی طرح نہیں آتا، وہ جواب خاموش لمحے میں دل کے اندر اترتا ہے۔ تیسرا دروازہ ہے دل کی صفائی۔ مکالمہ الہی کے لیے دل کو آئینہ بنانا ہوتا ہے۔ زنگ آلود دل رب کی صدا کو سن نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل اگر درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل جب صاف ہو جائے تو وہ رب کا آئینہ بن جاتا ہے اور پھر مکالمہ ہوتا ہے، خاموش، روشن اور لازوال۔ اور آخری راز یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ ہونا۔ جس لمحے بندہ عبادت، علم، قربانی، ذکر، اشک سب کے بعد یہ کہے، یا رب میں کچھ بھی نہیں ہوں، اسی لمحے اللہ کہتا ہے، اب تو سن، میں بولوں گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سے بات کرنا ممکن ہے مگر قیمت فنا ہے۔ لباس خاموش ہے اور دروازہ دل ہے۔ جو دل کو خالی کر لے وہ اللہ سے بھر جاتا ہے۔ مکالمہ الہی کوئی واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا وہ لمحہ ہے جو آپ کے اندر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ کسی سے یوں ہی بات نہیں کرتا۔ جب وہ بات کرتا ہے تو وجود کی زمین کانپتی ہے اور روح سجدے میں چلی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے فقیر، مجذوب اور قلندر برسوں تلاش کرتے ہیں، اور کبھی اچانک ایک خاموش آنسو میں یہ مکالمہ دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ اگر آپ اس راہ کے مسافر ہیں تو خاموشی اختیار کیجئے، دل کو خالی کیجئے اور رب کو خود بولنے دیجئے۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی زمین پر روشنی بن کر اتری ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا جب لگا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ کا تجربہ، آپ کا لمحہ کسی اور کے لیے ہدایت کا دروازہ بن سکتا ہے۔